وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے، جن کو اپنی جو اس وقت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اس میں اپنے معاشی ٹیم کے سربراہ اور وزیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر منتخب کرانے کا معاملہ بھی درپیش ہے۔ شوکت ترین صاحب کی بحیثیت وفاقی وزیر آئینی مدت اب صرف 15 روز باقی رہ گئی ہے، اس لیے شوکت ترین کو بطور وفاقی وزیر کام جاری رکھنے کے لیے سینیٹر بنوانا ایک قانونی تقاضا ہے اور ایک ضروری تقاضا ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 91 کے مطابق وزیر اعظم کسی غیر منتخب شخص کو اپنی کابینہ میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر رکھ سکتے ہیں۔ جناب شوکت ترین کی بطور وفاقی وزیر خزانہ آئینی مدت 15 اکتوبر کو مکمل ہو جائے گی۔ شوکت ترین پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور حکومت میں چوتھے وزیر خزانہ ہیں۔ ان سے پہلے اسد عمر، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور مختصر عرصے کے لیے حماد اظہر وزارت خزانہ سنبھال چکے ہیں۔ کل قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ کی مدت مکمل ہونے سے پہلے اپوزیشن اراکین کی جملہ بازی پر وزیر خزانہ شوکت ترین نے اپنا نام لیے بغیر کہا کہ یہ فائنانس منسٹر کہیں نہیں جا رہا۔ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ فائنانس منسٹر تو کم از کم تنخواہ بھی نہیں لیتا اور اپنے گھر پہ رہتا ہے اور اپنی جیپ استعمال کرتا ہے، تو یہ کرائے کا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا، یہ پہلے بھی فائنانس منسٹر رہ چکا ہے اور اس کے بعد وہ اس وقت سینیٹر بھی تھا، اور اس وقت بھی سینٹ کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے تو وہ ان کو صرف اتنا میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ دس فائنانس منسٹر از ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ شوکت ترین صاحب، آپ کے پاس دن ہی نہیں رہ گئے۔ میرے پرائم منسٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو میں نے سینیٹر بنانا ہے اور ان کے پاس ایک پلان ہوگا، اینڈ آئی ٹرسٹ مائی پرائم منسٹر، آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر، آئی کین ٹیل یو دیٹ۔ شوکت ترین کا بروقت سینیٹر منتخب ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل درکار ہے، جبکہ کاروبار اور مارکیٹس میں استحکام برقرار رکھنا بھی اس کی بھی ضرورت ہے، اس بات کی کہ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ رہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین IMF کے اجلاس میں شرکت کے لیے 12 اکتوبر کو امریکہ بھی ان کو جانا ہے۔ بہتر ہوگا کہ پاکستان کے IMF سے مذاکرات اور پروگرام کی بحالی کے موقع پر ملک میں مستقل وزیر خزانہ موجود ہو۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ مشیر خزانہ بننے کی صورت میں شوکت ترین بہت سارے اختیارات سے محروم ہو جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کے تحت مشیر خزانہ کی حیثیت سے وہ ECC اور NFC سمیت اہم اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مشیر خزانہ اس کے لیے وزیر ہونا ضروری ہے۔ وفاقی کابینہ کی سفارش پر کل وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کی منظوری دے دی۔ سوال یہ ہے کہ PTI حکومت شوکت ترین کو پنجاب سے سینیٹر منتخب کرائے گی یا KP سے، اس کا انتخاب ہوگا۔ غور طلب ہے کہ شوکت ترین کو کسی خالی نشست پر لایا جائے گا اور ان کی رکنیت کے لیے کوئی سینیٹر استعفیٰ دے گا، جبکہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ ممکنہ سینٹ الیکشن میں امیدوار کی نامزدگی سے انتخاب کے مراحل تک کم از کم 21 دن درکار ہوں گے، جبکہ شوکت ترین کی بحیثیت وفاقی وزیر مدت اب صرف 15 روز باقی رہ گئی ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ ایک آرڈیننس کے تحت جب تک اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ یا سینٹ کا رکن 2 سال تک حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی رکنیت خود ختم ہو جائے گی۔ یہ آرڈیننس پاس ہو چکا ہے، جس کے تحت یہ بات یقینی ہے کہ جناب اسحاق ڈار کی سینٹ کی رکنیت ختم ہونے والی ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کی جو نشست خالی ہوگی، شوکت ترین شاید اس نشست پر سینٹ کا انتخاب لڑیں گے۔ لیکن یہ تھوڑی سی گجلک کیفیت ہے، پیچیدہ کیفیت ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ اس حوالے سے کیا حکومتی رائے ہے؟ جناب فواد چودھری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، بہت اہم معاملہ ہے۔ شوکت ترین صاحب کی جو مدت وزیر خزانہ ہے بنا کوئی وزیر کا حلف اٹھائے ہوئے، وہ 15 اکتوبر کو ختم ہونے جا رہی ہے۔ 15 اکتوبر کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت اہم تاریخ ہوگی، پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے میں ہوں گے، اور اس دن کے بعد سے جناب شوکت ترین وزیر خزانہ نہیں رہ سکیں گے۔ ان کے سینیٹر بننے کی جو کاوش ہے اس کا بھی آغاز نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ آج سے بھی اس کا آغاز ہو تو 21 دن کم از کم چاہیے کہ پروسیس شروع ہو اور وہ سینیٹر بن سکے، سینٹ کا حلف اٹھائیں۔ حکومت کے پاس کیا اس حوالے سے کوئی پلان ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت مارکیٹس کے کوئی جھولٹ کرے گی کہ اگر چوتھا وزیر خزانہ بھی کسی وجہ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ میرے نہیں خیال کو مارکیٹ کو کوئی جولٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی ایسی کوئی اندوناک سچویشن ہے جس میں کوئی ریئیکٹ کرے گا۔ جو اس وقت جو شوکت ترین صاحب کی جو پوزیشن ہے، جس طرح سے آپ نے ان کا سیگمنٹ بھی سنوایا، وہ کہیں نہیں جا رہے، ہی از ہیئر ٹو اسٹے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سینٹ کا رکن بنایا جائے گا اور وہ وزیر بنیں گے۔ جو آپ کو معلوم ہے کہ آئین کے مطابق
6 माह तक वो बगैर किसी ऐवान का रुकन बने वजीर रह सकते थे, वो उनकी मुद्दत 15 अक्टूबर को ख़त्म होगी। उसके साथ साथ 13 अक्टूबर को जो हम कानून लेके आए हैं, जिसके तहत अगर कोई सेनेटर 60 दिन की मुद्दत तक हल्फ नहीं उठाता तो उसकी नशिस्त खाली तस्वर की जाएगी। वो उसमें जो इसहाक डार साहब का मुद्दत है वो 13 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद हम दरख्वास्त करेंगे सेनेट के चेयरमैन से कि उनकी नशिस्त को खाली करार दे के उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन करवाया जाए, जो आईनी और कानूनी तरीका है। और वहाँ पे हमने जो फैसला हमारा यही है कि शौकत तरीन साहब जो हैं वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से वो सेनेट के मेंबर मुंतखब होंगे और अपनी जिम्मेदारी इन द मीन टाइम वो बहैसियत एडवाइज़र अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। गोया कि ये तसलसल जारी रहेगा और ये तसलसल वज़ीर ख़जाना की हैसियत तक वो काम करेंगे। 15 अक्टूबर को 16 अक्टूबर से वो मुशीर ख़जाना हो जाएंगे वज़ीर आज़म के, और फिर उसके इस दौरान 2, 3, 4 हफ्ते जितने भी लगेंगे वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे इसहाक डार की खाली नशिस्त पे लाहौर से, और उसके बाद वो मुंतखब होंगे और फिर दोबारा वो वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाएंगे। ये इस रोड मैप का तयन किया है PTI ने और वज़ीर आज़म ने। दूसरा इसका जो कानूनी तरीका है उसके ऐन मुताबिक जो है वो हम चल रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। और जो शौकत तरीन साहब का अगर हम चाहते तो देखिए ना, हम इसहाक डार को अगर डिस्क्वालीफाई करना होता हमने तो हम 30 दिन भी मुद्दत रख सकते थे, लेकिन हमने बड़ी आईनी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर जो पोजीशन ली है उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। और अगर कोई कानूनी हिच नहीं होती तो इंशाअल्लाह ताला यही पोजीशन होगी। जिस तरह से आपने खुद कहा 21 दिन चाहिए होते हैं, सो हमें उम्मीद है कि 13 तारीख के बाद 21 दिन के अंदर हम शौकत तरीन साहब को दोबारा सेनेटर मुंतखब करवा लेंगे और शायद 1 आध हफ्ते से ज़्यादा उनको एडवाइज़र नहीं रहना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर दोबारा वफाकी वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभाल लेंगे। गोया के शौकत तरीन साहब को वज़ीर आज़म का काबीना का मुकम्मल एतमाद हासिल है, और वैसे तो इस काबीना के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बज़ाहिर ये लगता है कि 2023 तक ये ख़जाने के उमूर वज़ीर आज़म के लिए, काबीना के लिए, PTI के लिए चलाएंगे। ये ऐसे ही होने जाएगा। जिस तरह से आपने खुद कहा ये तो वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव होता, तो ये मैं तो नहीं किसी को ये हतमी तौर के ऊपर कह सकता कि कोई भी वज़ीर जो है वो लाजमन वहीं तक रहेगा, लेकिन जो फैसले होते हैं, पॉलिटिकल फैसले जो होते हैं, उनकी एक बैकग्राउंड होती है। और अभी की जो सिचुएशन है उसमें शौकत तरीन साहब, जिस तरह से मैंने बताया आपको, वो कहीं नहीं जा रहे। ही इज हियर टू स्टे। सारा मामला हिंज कर रहा है वो ऑर्डिनेंस जिसके ज़रिए इसहाक डार साहब की नशिस्त खाली हो जाएगी। ये चैलेंज हो चुका है अदालत में। अगर इस हवाले से कोई अदालती रखना आ गया तो कोई आपके पास प्लान B है? देखिए जी, यहाँ पे अदालती रखना तो हर काम में ही आने का इम्कान होता है, और पाकिस्तान के अंदर एक जो अदम यकीनियत है और उसमें एक बहुत बड़ा मामला जो है वो ये भी है। लेकिन ये जो इस वक्त तक ऑर्डिनेंस है उसमें कोई स्टे ऑर्डर वगैरह नहीं है और अभी तक ये कानून जो है वो इंटैक्ट है, और अब तो खैर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनने भी जा रहा है। तो हमें उम्मीद यही है कि अदालत का इसमें कोई रखना नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि इसका बहुत जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम से इस फैसले का मामला, तो हमें उम्मीद है कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और हम इसको स्मूथली शौकत तरीन साहब को जो है वो इलेक्ट करा पाएंगे। लेकिन अगर कोई अदालती हिच आती है, कानूनी हिच आती है, फिर उस वक्त उसके मुताबिक पॉलिसी बनाएंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस वक्त कलीदी मसला ये है, जहाँ पर भी वज़ीर आज़म जाते हैं, चाहे कराची आएँ, चाहे लाहौर जाएँ, चाहे सब जगह जाएँ, वहाँ पे महंगाई की बात होती है, जिसका बुनियादी ताल्लुक़ बहरहाल वज़ारत ख़जाना से है, उससे मुंसलिक उमूर से है। कितनी परेशानी है हुकूमत की इस हवाले से, वज़ीर आज़म की, और क्या इस सुरंग के आखिर में कोई रोशनी नज़र आ रही है? क्योंकि आपको पता है कि इसकी बहुत बहुत भारी कीमत हुकूमत और वज़ीर आज़म की मकबूलियत के ज़रिए अदा की जा रही है।
یہ مہنگائی کا معاملہ ہے تو صحیح، لیکن یہ اس سے نہیں ہے کہ تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کے لیے ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ہماری ایک بہت بڑی آبادی جو کہ اصل میں گاؤں میں رہتی ہے اور جن کا تعلق زراعت سے ہے، وہ اس طرح سے متاثر نہیں ہے مہنگائی سے جس طرح ہماری اربن پاپولیشن ہے اور سیلریڈ کلاس ہے۔ میڈیا میں ہمیں شور اس لیے بھی زیادہ سنائی دیتا ہے مہنگائی کا کہ ہمارے جو میڈیا اونرز ہیں، اگرچہ حکومت نے بہت بڑی پیمنٹس جو ہیں وہ کی ہیں میڈیا کو، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اس طرح سے اضافہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو میڈیا کے لوگ ہیں یا اور جو اس طرح کے جو پرائیویٹ اداروں میں لوگ ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، اور بلو کالر جو اسپیشلی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ لیکن دیکھیں جہاں تک ایک جس طرح میں عرض کر رہا ہوں ایگریکلچر آبادی ہے تو وہاں تو 1100 ارب روپیہ اضافی کیا ہے۔ موٹر سائیکل جو ہیں ان کی تقریباً مہنگی ترین موٹر سائیکل ہیں، پھر بھی جو ہے وہ دگنی تگنی فروخت ہو رہی ہیں۔ ٹریکٹرز کی آپ تعداد دیکھیں، ایون گاڑیوں کی تعداد دیکھیں، تو یہ جو ایک امپورٹڈ انفلیشن ہے اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے، لیکن عمومی طور پہ لوگوں کی آمدنیوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ سو یہ ٹھیک ہے، ایک شور ہے اور اس کو ہمیں کاؤنٹر جو ہے وہ انشاءاللہ کرنا ہے، اور ہم لا بھی رہے ہیں، ایک بڑا منصوبہ لا رہے ہیں جس سے کہ یہ قیمتوں میں اور کمی آئے اور استحکام آئے۔ لیکن یہ میری نظر میں یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک بیان کا زیادہ ہے، عمل میں اتنا نہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک